الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة طلب العلم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. ہر پاسے پیاں نے ودائیاں تیرے نادیاں، ہر پاسے پیاں نے ودائیاں تیرے نادیاں، عرش فرش اتے روشنائیاں تیرے نادیاں، ہر پاسے پیاں نے دوہائیاں تیرے نادیاں، عرش فرش اتے روشنائیاں تیرے نادیاں. تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بالاواں نے، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بالاواں نے، تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاواں نے، تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاواں نے. او شانہ میرے اللہ نے ودائیاں تیرے نادیاں، شانہ میرے اللہ نے ودائیاں تیرے نادیاں. اکو بوئے بیٹھے رہندے پکے جو اصول دے، ہر پاسے پیاں نے ودائیاں تیرے نادیاں، عرش فرش اتے روشنائیاں تیرے نادیاں. ایک بوئے بیٹھے رہندے پکے جو اصول دے، دنیا دی شائی نو او کدی نہ قبول دے، دنیا دی شائی نو او کدی نہ قبول دے. جنہ لوکاں کیتیاں گدائیاں، جنہ لوکاں کیتیاں گدائیاں تیرے نادیاں، ہر پاسے پیاں نے ودائیاں تیرے نادیاں. سکھدے نے نبی آقا تیرے ہی غلامی نو، سکھدے نے نبی آقا تیری ہی
رکھیے سلامی نو لکھا سر قدماتے رکھے نے سلامی نو کنکرا دے دیاں کنکرانے دتیاں گوایاں تیرے ناں دیاں کنکرانے دتیاں گوایاں تیرے ناں دیاں ہر پاسے پئیاں نے بدھائیاں تیرے ناں دیاں چھڈ کے جہان دے چھڈ کے جہان دے میں کسے دے کہانیاں چھڈ کے جہان دے میں کسے دے کہانیاں توڑ تاڑ چھڈیاں میں دسویاں پرانیاں توڑ تاڑ چھڈیاں میں دسویاں پرانیاں جدوں تو میں کیتیاں جدوں تو میں کیتیاں پڑھائیاں تیرے ناں دیاں ہر پاسے پئیاں نے بدھائیاں تیرے ناں دیاں چانن اینا سنیا وچ رہندا سدا نور دے چانن اینا سینیاں چ رہندے سدا نور دے بڑے کرم اینا تے دیکھے نے حضور دے بڑے کرم اینا تے دیکھے نے حضور دے جنہاں لوکاں محفلاں جنہاں لوکاں محفلاں سجائیاں تیرے ناں دیاں ہر پاسے پئیاں نے بدھائیاں تیرے ناں دیاں عرش فرش اُتے روشنائیاں تیرے ناں دیاں سونیا تو سونیا جگ تو نرالیاں سونیا تو سونیا جگ تو نرالیاں ولیاں والیاں مدینے دیا کالی کملی والیا سونیا تو سونیا سونیا تو سونیا جگ تو نرالیاں والیاں مدینے دیا کالی کملی والیا عظمتاں نے سمجھائیاں دائیاں تیرے ناں دیاں عظمتاں نے سمجھائیاں سائیاں دائیاں تیرے ناں دیاں ہر پاسے پئیاں نے بدھائیاں تیرے ناں دیاں ہر پاسے پئیاں نے بدھائیاں تیرے ناں دیاں عرش فرش اُتے روشنائیاں تیرے ناں دیاں کیڈا سونا ناں تیرا او کیڈا سونا ناں تیرا مدنی منواڑیا جگ ہویا سونیا تیرے ناں نال سونیا کیڈا سونا ناں تیرا مدنی منواڑیا جگ ہویا سونیا تیرے ناں نال سونیا ساریاں تو شاناں نے ساریاں تو شاناں نے سائیاں تیرے ناں دیاں ہر پاسے نے بدھائیاں تیرے ناں دیاں عرش فرش اُتے روشنائیاں تیرے ناں دیاں ہر پاسے
جنیاں بہاراں آیاں تیرے نام دیاں، جنیاں بہاراں آیاں تیرے نام دیاں، ہر پاسے نے ودھائیاں آقا تیرے نام دیاں، ہر پاسے پئیاں نے ودھائیاں آقا تیرے نام دیاں۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے جس مالک کائنات نے، خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ گزشتہ جمعہ کے ہمارا موضوع تھا اصلاح معاشرہ، اور آج کا بھی ہمارا موضوع یہی ہے، اصلاح معاشرہ کے دور پر بات کرنا، اپنے آپ کی اصلاح کرنا، تاکہ ہم دیکھیں ہمارے میں کمی کیا ہے، کجی کیا ہے، اور ہمارے میں دین کی کمی کیا ہے، ہمارے میں برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، ہونا کیا چاہیے اور ہے کیا۔ یہی آج کا بھی موضوع یہی ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ کوئی ٹارگٹ میں نہیں ہوتا، نہ کوئی چودھری ٹارگٹ میں ہوتا ہے، نہ کوئی خان ٹارگٹ میں ہوتا ہے، نہ کوئی ملک ٹارگٹ میں ہوتا ہے، نہ کوئی میراثی ٹارگٹ میں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو دیکھیں ہمارے میں کمی کیا ہے، ہمارے میں برائی کیا ہے، ہمارے میں برائی ہے، ہونا کیا چاہیے، اچھائی ہونی چاہیے، ہم نے یہ کیا ہے، ہونا کیا چاہیے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، طریقہ کیا ہے دین کے ساتھ چلنے کا، دین والوں کے ساتھ چلنے کا، دین کے جو ہے وہ افہام و تفہیم کو سمجھنے کا۔ یہ ہم نے آج بھی یہی سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کہہ رہے آمین۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے عظمت والے قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یہ کریم خدا کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت سے جو ڈرنے والے ہیں وہ علم والے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اگر علم ہمارے پاس ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، کریم خدا نے پوچھنا ہے اے بندے بتا میں نے یہ نعمتیں عطا کی تو بتا تو نے کیا کیا، بتا اس نعمت کو کس طرح تو نے استعمال کیا، بتا انسان میں نے تجھے اناج دیا، بتا اس کو تو نے کیسے استعمال کیا، بتا انسان میں نے تجھے زندگی دی، بتا تو نے اس کو کیسے گزاری ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہو، اگر ہم علم رکھتے ہیں تو پھر ہم ڈریں گے، خوف کھائیں گے کہ یار اللہ نے پوچھنا ہے بندے بتا تو 70 سال گزار کے آیا، 100 سال گزار کے آیا، 30 سال گزار کے آیا، 20 سال گزار کے آیا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، میرا حکم مانا ہے، میری عبادت کی ہے، میرے سے ڈرا ہے، میرے سے خوف کھایا ہے، تو نے سوچا ہے کہ اللہ نے جہنم کو بھی بنایا ہے، جنت کو بھی بنایا ہے۔ اگر کریم خدا نے جنت کو آباد کرنا ہے تو اسی خدا نے جہنم کو بھی آباد کرنا ہے، جنت کو کریم خدا نے اپنے بندوں سے بھرنا ہے تو اس سے بھی جہنم کو کریم خدا نے اپنے باغوں سے بھرنا ہے۔ کیا کبھی ڈرا، خوف کھایا؟ تو یہ فرمایا یہ کیوں کون کرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
علماء فرمایا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی عطا سے علم رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، یار میں یہ گناہ کروں گا، زنا کروں گا، سود کھاؤں گا، میں جو ہے وہ ناپ میں کمی کروں گا، بیٹی کا، بہن کا میں اگر حصہ کھاؤں گا، بیٹے اور میں بھائیوں کا اگر میں حصہ کھاؤں گا، یتیم بھتیجوں کا اگر میں حصہ کھاؤں گا تو میرے لیے کیا ہوگا، کسی بیوہ کا اگر میں مال ہڑپ کروں گا تو میرے لیے کیا ہوگا، ظالم کے ساتھ کھڑا ہو کر میں مظلوم کے اوپر ظلم کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، کسی کے خلاف میں بات کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، کسی کی عزت کو داغدار کروں گا میرے ساتھ کیا ہوگا، کسی کی بیٹی کی عزت پر بات کروں گا تو میرا ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم سمجھیں گے، جب ہم سیکھیں گے تو یہ تب ہوگا۔ تو یہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ بچے ہیں تو پھر آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ جو ہے وہ جوانی میں ہے تب علم حاصل کر سکتے ہیں، اگر جو ہے وہ بڑھاپے میں ہے تب علم حاصل کر سکتے ہیں، نہیں، بچے ہیں تب بھی علم حاصل کرنا ہے، جوان ہے تب بھی علم حاصل کرنا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں تب بھی علم حاصل کرنا ہے۔ کسی جگہ پر یہ نہیں ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہو آپ علم کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے بچپن میں اور پھر جو ہے وہ جوانی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا علم اور بڑھتا جاتا ہے، جب بڑھاپے میں بندہ پہنچ جاتا ہے تو اس وقت یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس وقت بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ اس وقت یہ بڑھاپے میں جا کر یہ علم جوان ہو جاتا ہے، یہ علم بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایک چیز یا کئی چیزیں بار بار جب زندگی میں رپیٹ ہوتی ہیں، گزرتی ہیں آنکھوں سے تو بندہ اس کے اوپر تجربہ کر چکا ہوتا ہے کہ یہ کس قدر ہے، اس کی تہ تک، اس کی نوعیت تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ علم ہر حال میں ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا افضل العبادت طلب العلم، فرمایا بہترین جو عبادت ہے وہ علم دین حاصل کرنا ہے، اور پھر فرمایا جو شخص علم دین کی طلب میں کوئی راستہ طے کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا، اور فرمایا فرشتے طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی میں جو مچھلیاں ہیں فرمایا وہ بھی مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور فرمایا اسی طرح اور عابد پر بھی فرمایا عالم کو فضیلت ہے، جتنا بندہ مرضی عبادت گزار ہو، عابد ہو، راتوں کو جاگنے والا ہو، فرمایا وہ عالم سے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ عالم اس عابد کے اوپر بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا عالم فرمایا ایسے ہیں جیسے فرمایا چودھویں کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے، فرمایا عوام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دین کو عزت یہ عطا فرمائی ہے، فضیلت یہ عطا فرمائی ہے کہ چودھویں رات میں جیسے ستاروں کے درمیان چاند کی جو ہے وہ روشنی زیادہ ہوتی ہے، روشنائی زیادہ ہوتی ہے، اس کا نمایاں ہونا زیادہ ہوتا ہے، فرمایا اسی طرح عالم دین بھی عوام میں ان سب میں نمایاں ہوتا ہے۔ یہ فضیلت کس نے دی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، یہ آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے، یہ عبداللہ کے جائے نے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو عالم ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، جو دین کی باتیں سمجھاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، حضور کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں، فرمایا حضور علیہ السلام نے
انبیاء کے وارث ہیں، وہ میں محمد کی وراثت میں ہے، وہ میں محمد کے وارث ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ تاکہ علم دین لوگوں تک پہنچایا جائے، علم دین کی فضیلت، محبت، ادب لوگوں تک پہنچ جائے۔ ہمارا حال وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں نہ ہم خود ہمارے پاس ٹائم ہے دین کو سیکھنے کا، دین کو سمجھنے کا، دین کو پڑھنے کا، نہ ہمارے بچوں کے پاس ٹائم ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن کو سیکھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، نہ ان کے پاس ٹائم ہے۔ بس ہم نے ایک ہی سوچی ہوئی ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو ہم نے ذہن میں رکھا یہ بڑا ہوگا، اسکول کی تعلیم دلوائیں گے، ٹیوشنیں پڑھائیں گے، اور پھر اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے، اس کو جو ہے وہ کیپٹن بنائیں گے، فوج کا افسر بنائیں گے، پولیس کا افسر بنائیں گے، ڈی ایس پی ہوگا، ایس پی ہوگا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے مجھے یہ اولاد دی ہے، میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، قرآن کا داعی بناؤں گا، قرآن کو سیکھنے والا سکھانے والا بناؤں گا، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا بناؤں گا، حضور اجمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویات کو یاد کر کے لوگوں تک پہنچانے والا بناؤں گا، حضور کی آل کا محبت دار بناؤں گا، حضور کی وراثت کا حقدار بناؤں گا، کہ جس کو حضور کہیں گے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کی وارث ہیں عالم دین۔ ہم غلط کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو یہ بنائیں گے تو اس کا مستقبل بگڑ جائے گا، یہ کھائے گا کیسے، یہ پیے گا کیسے، بچوں کو پڑھائے گا کیسے، تنخواہ تو اتنی ہے، پھر لوگ باتیں کریں گے۔ جب ہم خود جو ہے وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ قدر ہوگی، پھر ہم دیکھیں گے، ہم کہیں گے نہیں عالم دین کو یہ بھی عزت دینی چاہیے، عالم دین کو اس طرح بھی عزت دینی چاہیے، عالم دین کا اس طرح بھی خیال کرنا چاہیے، امام کو اس طرح بھی عزت دینی چاہیے۔ ہمارا خیال یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس سائڈ پہ لے کے آنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو امام مسجد ہے وہ ہمارا کمی ہے، وہ تو ہمارے سے پیسے لے کر جو ہے وہ آگے چلتا ہے، کپڑے اس کے وہ ہم جو ہے وہ دیتے ہیں، 27 کو دیں، عید پر دیں، ہمارا کوئی مر جائے پھر لے کر دیں ثواب کے لیے، وہ کپڑے اس نے ہمارے پہنے ہوئے ہیں، وہ کھا ہمارے لیے رہا ہے، ہم جو ہے وہ سال کے بعد گندم دیتے ہیں، وہ دیں یا نہ دیں وہ اس کے اوپر چل رہا ہے، اور جب چلے تو ہم جب مذاق اڑائیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ خدا را ایسا نہ کرے، یہ امام مسجد کے لیے، یہ عالم دین کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے سوچیں کہ اگر میں اپنے بچے کو سکول کی اتنی تعلیم دے کر جا رہا ہوں اور اسے سجدہ کرنا نہیں آتا، خدا کی پاک بارگاہ میں جھکنا نہیں آتا، تو اس ڈگری کا کیا فائدہ؟ میں سکول کی اتنی تعلیم دے کر جا رہا ہوں، اسے ادب کا نہیں پتا کہ یہ میرا باپ سفید داڑھی والا داڑھیوں کی طرف بیٹھا ہے اور میں جو ہے وہ اس طرف بیٹھا ہوں، میرا باپ آیا ہے اور میں کرسی پر بیٹھا ہوں اور میرا باپ آ کر نیچے بیٹھا ہے، اسے یہ نہیں تمیز ملی، اتنا پڑھایا اتنا لکھایا، اسے یہ بھی تمیز نہیں ملی کہ باپ بول رہا ہے، وہ کہتا ہے ابا چپ کر جا، تجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ بولنا کیسے ہے، ان کو میں نے سنبھالنا کیسے ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا، پھر جب بڑھاپا آ جائے گا وہی اولاد جن کو ہم نے سکول کی اتنی جو ہے وہ پڑھائی اتنا پڑھایا کہ وہ دین سے بھی دور ہو گئے۔ اکثر
اکثر جو زیادہ پڑھ جاتے ہیں وہ دین کے اوپر ٹھمبے اڑاتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ولی کی کرامت کیسے ہو سکتی ہے؟ سائنس نہیں مانتی. یہ کیسے ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ کیسے اٹھائے گا؟ پھر اس خدا کو کیا ضرورت ہے فجر کے وقت سردی میں بندے کو اٹھائے اور اپنی بارگاہ میں آ کر جھکائے؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی حل یہ ہے کہ اگر 4 بچے ہیں، 5 ہے، 1 ہے، 2 ہے، اسے دین کی طرف لائے، اسے دین کی تعلیم دے. جب دین کی تعلیم حاصل کرے گا ایک تو اس کی قدر ہمیں آئے گی کہ جب ہمارا بچہ اس فیلڈ میں آئے گا پھر ہمیں اس کی قدر آئے گی کہ ہم نے بات کرنی ہے، کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنی. ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہر بندے کا حق ہے بولنا، چاہے وہ امام کی خدمت کرے نہ کرے، لیکن اس کا حق بنتا ہے بولنا، اس کو جواب دینا. لیکن جب ہمارا بچہ آئے گا تو پھر ہم کہیں گے نہیں، اس کے ساتھ جو بات کرنی ہے اس بات کرنے کا طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے اس مطابق کرنا چاہیے. اگر اس کی عزت کے اوپر کسی نے بات کیا تو پھر ہم کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسا ہونا چاہیے. اور یاد رکھ لیں کہ ہر دور میں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، دین کو آگے لے کے چلے ہیں، چاہے وہ عالم دین ہے، چاہے وہ حافظ ہے، چاہے وہ مفتی ہے، لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ باتیں پروپیگنڈے بڑے کیے ہیں تاکہ دین کا کام جو ہے وہ رک جائے. بس آپ بات سن لیجئے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک مرید ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے پاس آیا، جب قرآن پڑھنے لگتا ہے تو علی صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ استاد کے کہنے پر جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو پھر الحمدللہ بھی سنا دیتے ہیں، سورۃ بقرہ بھی سنا دیتے ہیں، آل عمران بھی سنا دیتے ہیں، نساء بھی سنا دیتے ہیں. 15 سپارے اپنے استاد کو اسی حالت میں بیٹھے سنا دیتے ہیں. استاد پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ تو پھر آگے سے یاد کرتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضور میری ماں 15 سپارے کی حافظہ تھی، جب وہ دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، جھولا جھلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی. کاش کہ میری ماں مکمل قرآن کی حافظہ ہوتی تو میں آج بختیار کاکی آپ کو مکمل قرآن سنا دیتا. جوانی آ گئی، بڑا پن آ گیا، ٹائم بالکل سر ہے، بالکل شارٹ کرنے لگا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے علم عطا کیا، مرید بنایا، روحانیت عطا کی، دل کی پرکھ عطا کی، دل کا جو ہے وہ زنگ اتارنا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو عطا کر دیا. اور پھر ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے دلی کے فلاں شہر میں جا کر جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرتی ہے. حضرت خواجہ قطب الدین دلی پہنچ گئے، وہاں جا کر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. تو یاد رکھ لیں ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، ہر عالم ولی نہیں، ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے. اب نماز بھی پڑھاتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی پڑھاتے ہیں، دین نبی بھی بتاتے ہیں. اب کام چلتا رہا، زندگی گزرتی رہی، اتنا عرصہ وہاں پر دلی میں آپ نے دین کی تبلیغ کی کہ آپ جوانی میں گئے تو آپ کے سفید بال ہو گئے، داڑھی کے سفید بال ہو گئے، سر کے کمر جھک گئی ہے. دلی کا بادشاہ بھی آپ کا مرید ہے. اب وقت کیا آیا، دربار لگا ہوا ہے تو ایک عورت جس نے 1-2 مہینے کا بچہ اٹھایا ہوا ہے اور روتے روتے دربار میں آ جاتی ہے اور معاملہ شروع کر دیتی ہے، بادشاہ میں لٹ گئی، میں مر گئی. اور اس روتے روتے اپنے کپڑے تک پھاڑ ڈالے. بادشاہ نے کہا بتا مسلمانوں کی بات جو ہے وہ بادشاہ حق میں آئی ہے، مسلمانوں کے بادشاہ کی عدالت ہے،
بتا تیرے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ وہ عورت کہتی ہے بادشاہ تو انصاف نہیں کر پائے گا۔ کہا میں محمد عربی کا غلام ہوں، انصاف کروں گا، بتا کیا ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے بادشاہ بات یہ ہے کہ ایک شخص نے میرے ساتھ جو ہے وہ کہا کہ میں تیرا شوہر ہوں اور شوہر بن کے رہوں گا، چھپ چھپا کر میرے ساتھ اس نے زیادتی کی اور پھر میں حاملہ ہو گئی، یہ بچہ اس کا ہے۔ جب میں یہ بچہ لے کر اس کے پاس گئی ہوں وہ مکر گیا ہے، کہتا ہے میں تجھے جانتا رہی ہوں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو اس بادشاہ نے اشمس تبریز نے کہا بتا وہ کون ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سننے کا تیرے پاس طاقت ہے، کلیجہ ہے سننے کا۔ کہا بتا کون ہے؟ کہا تیرے پیر و مرشد قطب الدین بختیار کاکی ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اللہ کے ولی ہے، اور وہاں اس جگہ پر اس مجمع پر جہاں پر 80 سالہ زندگی گزارتی ہے، جہاں پر زندگی بے داغ تھی، جہاں پر لوگوں کو اٹھنا سکھایا ہے، بیٹھنا سکھایا ہے، بولنا سکھایا ہے، چلنا سکھایا ہے، نماز پڑھنا سکھایا ہے، قرآن پڑھایا ہے، وہاں پر الزام لگ گیا۔ بادشاہ کا سر جھک گیا، کہا یہ کیسے؟ اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ اس وقت سے پہلے مجھے موت دے دیتا تو وہ بہتر تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ نے ٹائم مانگا، اب وہی لوگ جو نمازیں پڑھتے تھے، جو علوم سے جنہوں نے قرآن پڑھا تھا، جو ان کی غلامی میں تھے، ان میں بھی باغی ہوئے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہندو تو ہندو اپنے بھی جو ہے وہ بیگانے ہو گئے ہیں، کھڑے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ گزرا ٹائم لیا، کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا، مراقبے میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ملے اور پھر عرض کیا حضور آپ نے مجھے یہاں پر بھیجا تھا، اور آج جب کمر جھک گئی ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، آج گلیوں میں تیرے غلام کو، تیرے مرید کو، تیرے شاگرد کو، تیری روحانی اولاد کو آج ستایا جا رہا ہے، میں تو بے وارثہ ہوں، میں تو وارثوں والا ہوں، آپ میری مدد کو آئیے نا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ملے اس مراقبے کی حالت میں، فرمایا ہوتا تم اتنا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ عرض حضور اتنا میرے اوپر الزام؟ کہا تیرے اوپر زیادہ الزام لگا ہے، حضرت یوسف کو نہیں دیکھا؟ حضرت یوسف کو جس کے اوپر زلیخا نے الزام لگایا، لوگوں نے جو ہے وہ زندان تک ڈال دیا، دیکھا نہیں مریم کو، پاک بندی کو، جس کے اوپر لوگوں نے الزام لگایا، اپنوں نے الزام لگایا، اپنے خون نے الزام لگایا۔ اور صبر کرنا ہے، رکنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ تجھے معین الدین چشتی اجمیری وہاں پر جو ہے وہ رسوا نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہاں پر گواہی کے لیے خود وہاں پر آ جائے گا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وقت ہوا جب وہ دربار لگا ہوا ہے، فیصلہ ہوا ہے، کہا حضور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ آئیں گے۔ انہوں نے کہا ابھی تک تو نہیں آئے، عدالت کا ٹائم ہو گیا ہے، جواب دیں۔ عورت نے کہا جھوٹے ہیں، جو نمازیں پڑھتے تھے، جو بک گئے ہیں ٹکوں کے اوپر، جو بک گئے ہیں روپیوں کے اوپر، اور گواہی دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان کیا کچہری میں پیسے لے کر قرآن اٹھانے کے لیے نہیں جاتے؟ گواہیاں دینے کے لیے، جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے نہیں جاتے؟ جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی تھے کلمہ وہ بھی تھے جنہوں نے جو ہے وہ پیسے لے کر جو ہے وہ حتیٰ کہ فرمایا وہ جج جو قاضی تھا وہ بھی خریدا گیا تھا، جس نے فیصلہ کرنا تھا وہ بھی پیسوں سے خریدا ہوا تھا۔ کہا لاؤ، تو ادھر سے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، جو ہزاروں پتہ کتنے میلوں کا سفر ہے، اور وہ سفر طے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رک جاؤ،
جو میں نے تمہیں غلام دیا تھا، جو میں نے اپنا بیٹا روحانی دیا تھا، جو میں نے اپنی آل دی تھی، تم نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس عالم دین کے ساتھ، حافظ قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس بڑے بازار میں اسے رسوا کرنے کے لیے، اس کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہو، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، آپ بتاؤ کیا بات ہے۔ اس عورت نے اسی انداز میں کہا کہ یہ بختیار کاکی جس نے لبادہ اڑا ہوا ہے روحانیت کا، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جبہ کبا پہنا ہوا ہے، جس کے مریدین ہیں، اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا گواہ کون کون سے ہیں؟ کہا یہ گواہ ہے، یہ گواہ ہے، مسلمان گواہ، تہجد گزار گواہ، نمازی غازی وہاں پر کھڑے ہیں گواہی دینے کے لیے، بختیار کاکی کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور پھر فرمایا اچھا، اور فوراً اسی جگہ پر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ کیا، اور سجدے میں رو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا اے باری تعالیٰ، اگر جو ہے وہ نبی یوسف کے لیے ایک بچہ گواہی دے سکتا ہے کہ یوسف بے گناہ ہے، اگر مریم کے لیے، مریم بھی تو اللہ تیری ولیہ تھی نا، اگر اس کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے ایک بچہ جو ہے وہ گواہی دے سکتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا نبی بھی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، اللہ پھر تیرے نبی، تیرے محمد، تیرے محبوب نبی کا امتی، اس کی رسوائی ہو رہی ہے، اس کی گواہی دینے کے لیے یہ بچہ کیوں نہیں بول سکتا؟ پھر سجدہ کیا رو کر، تو پھر کہا اے عورت، اب تو نہیں، یہ گواہ نہیں، یہ قاضی نہیں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں، یہ بچہ بتائے گا کہ اس کا باپ کون ہے۔ تو نے اس عالم دین کے اوپر، اس حافظ قرآن کے اوپر جو ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، تو 15 سپارے سنا دیے ہیں، جو میری نظر میں ہے، جس نے اتنے لوگوں کو راہ راست پر لایا ہے، اس کے اوپر الزام لگایا ہے۔ عورت کہتی ہے یہ کیسی باتیں ہیں، بچہ 2 ماہ کا کیسے بول سکتا ہے؟ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ معین چشتی نے فرمایا کہ میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ کائنات کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہمارے ہاتھوں کا بنایا ہوا بتوں کا نہیں ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اشارہ کیا، اس بچے نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، فرمایا السلام علیکم یا نبی اللہ، کہا پھر السلام علیکم یا ولی اللہ، یعنی کہ اس طرح کے القابات اس نے دیے۔ اللہ کے نبی کو بھی سلام کیا، جو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے طور پر اس میدان میں موجود تھے، کربلا کی زمین پر بھی حضور روحانیت کے طور پر موجود تھے کہ کوئی دیکھ نہ پائے، اور حضور وہاں پر موجود ہے۔ اب اس میدان میں بھی روحانیت کے طور پر وہاں موجود ہے، کوئی دیکھ نہ پائے، اور معین الدین چشتی اور بختیار کاکی کی نظر تو ان کو دیکھ سکتی ہے نا، کیونکہ وہ تو پاک ہے نا۔ اس بچے نے اللہ کے نبی کو بھی سلام کیا، اللہ کے ولی کو بھی سلام کیا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے کہا بتا میرے بختیار کاکی کے بارے میں، اس نے کہا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، بلکہ جو سامنے بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، قلقلی لگا کر بیٹھا ہوا ہے، جو فیصلہ کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، یہی میرا باپ ہے، اسی نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، اسی کا مدد ہوا۔ اس وقت سارے پاس سناٹا چھا گیا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے اس مرید کی گواہی کو اس بچے سے دلوا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس مجمع سے باہر لانے لگے اور بتایا لوگوں، جن کو رسوا کرنے کے لیے اگر سارے مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اگر اس کو عزت وہ خدا دے رہا ہو تو کائنات میں سارے مل کر اس کو رسوا نہیں کر سکتے۔ تو یہ میرا بختیار کاکی یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ تم نے چاہا کہ ہم اسے رسوا کر دیں گے، پر ہم نے اللہ کے پاک بارگاہ میں ان کی ادا کو محفوظ کرنے کے لیے دعا کی ہے، اور اللہ نے ہماری اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔